جنگ اور امن کا فاصلہ کچے دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔ اطمینان کی بات یہ ہے کہ اب تک امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان قائم سیز فائر برقرار ہے، لیکن یہ جنگ بندی انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں دونوں فریقین کے درمیان 47 سال بعد ہونے والے براہ راست امن مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں۔ کئی دنوں سے امید تھی کہ یہاں کوئی بریک تھرو ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ فریقین بغیر کسی معاہدے کے واپس چلے گئے۔ The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. مذاکرات ناکام ہوئے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رد عمل بھی غیر معمولی تھا۔ انہوں نے ایران کے خلاف نیول بلاکیڈ کی دھمکی دے دی۔ امریکہ سمیت تمام عالمی دفاعی امور کے ماہرین کا اصرار ہے کہ اگر ٹرمپ نے اپنی دھمکی پر عمل کیا اور ایران کی بحری ناکہ بندی کر دی تو یہ جنگ کی کارروائی ہوگی، یہ ایکٹ آف وار ہوگا جس کا بھیانک نتیجہ نکلے گا۔ ایران جوابی کارروائی کرے گا اور پھر سے خطے میں سیز فائر فوری ختم ہو جائے گا اور جنگ کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا۔ آج پاکستان کے وقت کے مطابق عین 7 بجے امریکہ کے سینٹرل کمانڈ نے صدر ٹرمپ کی دھمکی کے عین مطابق اسٹریٹ آف ہارمز کے آس پاس بحری جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے جو ابتدائی کارروائی ہے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے فی الحال کسی عملی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن تمام بحری جہازوں کو اور اس علاقے کی تمام جو میری ٹائم ٹریفک ہے ان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ اس علاقے سے دور رہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ ایران امریکہ کی اس کارروائی کا آج کسی وقت کوئی عملی جواب بھی دے۔ ایک جانب ٹرمپ ایران کی نیول بلاکیڈ کی دھمکی دے کر دوبارہ جنگ شروع کرنے کی تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری جانب انہیں یہ خوش گمانی ہے کہ ایران بہت جلد مذاکرات کی میز پر آنے والا ہے۔ We had a very intensive negotiation, and toward the end it got very friendly, and we got just about every point we needed, except for the fact that they refused to give up their nuclear ambition, and that's the only point, frankly, to me. That was the most important point by far. I will tell you, it was a good meeting yesterday, really a good meeting, except for one problem, and it's 95%. They want to have nuclear weapons. It's not going to happen. But I do believe they're going to come to the table on this, because nobody can be so stupid as to say that we want to have nuclear weapons and they have no cards. They have no cards whatsoever. You know, Pakistan was great yesterday. They were the ones that really facilitated the meeting. ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر ٹرمپ کے بیان کی اس حد تک تو تصدیق کی کہ دونوں ملک معاہدے کے قریب تھے، مگر آخری لمحے میں صورت بدل گئی۔ عباس اراغچی نے لکھا کہ امریکہ نے اچانک اپنی شرائط سخت کر دی اور مطالبات بڑھا دیے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد ناکہ بندی کا اعلان بھی کیا، نیول بلاکیڈ کا اعلان کیا، جس سے مذاکرات کو شدید نقصان پہنچا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ امریکہ آخر چاہتا کیا ہے؟ کیا وہ امن چاہتا ہے یا دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، یا دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں؟ اس تمام صورتحال کے باوجود فی الحال لگ یہی رہا ہے کہ سیز فائر 21 اپریل تک برقرار رہے گی۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا لیں، کئی ماہ سے لے کر کئی سال لگے جنگ رکوانے میں اور امن قائم کرنے میں، اور یہاں پر اسلام آباد میں یہ دونوں وفود تشریف لائے اور 21 گھنٹے متواتر ان کی یہ گفتگو چلتی رہی۔ سیز فائر ابھی بھی قائم ہے، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کوئی معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی فریق دوبارہ جنگ نہیں چاہتا۔ ایران کئی ہفتوں کی شدید بمباری کے بعد کمزور ہو چکا ہے، اس پر اندرونی اور اکنامک پریشر بڑھ رہا ہے۔ امریکہ بھی وقتی طور پر مڈل ایسٹ کی جنگ کا دوبارہ آغاز نہیں چاہتا۔ ٹرمپ کے سخت بیانات اپنی جگہ، لیکن مجموعی طور پہ امریکی حکومت کوشش ہے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ اسرائیل بھی فوری اگلی محاذ کھولنے سے پہلے ایک پاز چاہتا ہے۔ اسی لیے ڈپلومیٹک حلقے سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کا غیر اعلانیہ ایکسٹینشن ممکن ہے، یعنی نہ امن معاہدہ ہوگا اور نہ نئی جنگ کا اعلان، بلکہ ایک انکمفرٹیبل خاموشی جاری رہے گی۔ تاہم اب بھی سب سے بڑا خطرہ اسٹریٹ آف ہارمز کا ہے، وہی بین الاقوامی بحری راستہ جس کی دنیا کی تقریباً 20% آئل سپلائی ذمہ داری ہے جو یہاں سے گزرتا ہے۔
اگر امریکن نیوی نے ایران کے خلاف بلاکیٹ کرنے کی کوشش کی یا ایرانی جہازوں کو واقعی روکنے کی کوشش کی تو پھر یہ براہ راست ملٹری کانفرنٹیشن ہوگا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ میری ٹائم بلاکیڈ ایکٹ آف وار تصور ہوگا. خود امریکہ میں ٹرمپ کی دھمکی پر عمل کو ناممکن قرار دیا جا رہا ہے. سابق امریکی نیول کمانڈر ایڈمرل جیمز اسٹاوڈس نے ایران کی بحری ناکہ بندی کو، بلاکیڈ کو امریکہ کے لیے ایک بڑا گیمبل اور ایکٹ آف وار قرار دیا ہے. This is not trivial work. Any blockade is difficult because it's an open seaway. When you conduct a blockade, it is an act of war, and it is something that has grave consequence in terms of how you execute it. As to how many ships you would need, I'd say if I were the admiral in command and Brad Cooper is the CENTCOM commander, he will probably want to put 2 aircraft carrier, plenty of air cover up above him, and then he'll want about a dozen destroyers and frigates. All of this would be arrayed in the southern part of the Gulf. All the way down outside the Gulf would be the U.S. forces. And then inside the Gulf, Fareed, you've got probably half a dozen American warships, and you'd want to bring in the Emirati Navy, the Saudi Navy. So you'd try and bottle it up on both sides. Bottom line, this is a big task. And it's a big gamble. یعنی کہ بہت ہی ناممکن، مشکل اور خطرناک عمل ہوگا. ایسی صورتحال میں صرف ایک غلطی، صرف ایک بحری جھڑپ اور صرف ایک ریٹیلیٹری اسٹرائک پورے ریجن کو دوبارہ جنگ میں جھونک دے گی. چائنا نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دھمکی کے جواب میں اسٹریٹ آف ہارموز میں بلا رکاوٹ نیویگیشن کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آج باقاعدہ ایک بیان میں بیجنگ نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں گڈز اور انرجی کا ان امپیڈڈ فلو عالمی مفاد میں ہے. اسٹریٹ آف ہارموز بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ ہے جہاں سے سامان اور انرجی کی ترسیل ہوتی ہے، اور اس کی سلامتی، استحکام اور بلا رکاوٹ آمد و رفت پوری عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے. اس اسٹریٹ میں بحری آمد و رفت میں رکاوٹ کی بنیادی وجہ ایران کے ساتھ جنگ ہے. اس مسئلے کا حل فوری جنگ بندی اور دشمنی کے خاتمے میں ہے. تمام فریقین کو چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور چین اس سلسلے میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. یہی بڑھتی ہوئی کشیدگی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ صورتحال انتہائی سینسٹیو مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. تاہم گلوبل اینالسٹ اس بات پر اس مذاکرات کے حوالے سے کہتے ہیں یہ بھی ختم نہیں ہوئے، صرف ایک پاز آیا ہے، کیونکہ نہ امریکہ نے سفارتکاری ترک کی ہے اور نہ ایران نے دروازہ بند کیا ہے. پس پردہ رابطے اب بھی جاری ہے، یعنی بیک چینل ڈپلومیسی زندہ ہے. ممکن ہے ٹرمپ کا بڑھتا ہوا دباؤ اسی لیے ہو کہ ایران اگلے راؤنڈ میں زیادہ کنسیشنز دینے پہ مجبور ہو. اسی لیے آنے والے دنوں یا ویکس میں مذاکرات کی بحالی کا امکان کافی حد تک موجود ہے. سابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہی مشورہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملہ نمٹائیں. Don't go back to fighting. It's not going to be in our interest. It's going to do tremendous additional damage, tremendous additional risk and danger. But threat is always there, but don't go back to that. Keep the pressure on the Iranians by other means. Try to bring other countries together in doing that, and engage in diplomacy for however long it takes to get a deal. And a deal is going to involve some compromise. Decide where you're willing to compromise, decide what you need to get. And I think the record shows that this can be done, and the JCPOA is probably the best example of that. ادھر گلوبل فائنینشیل مارکیٹس میں اس غیر یقینی صورتحال پر فوری ریاکشن سامنے آ رہا ہے. تیل کی قیمتیں پریشر میں ہیں کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ ہرموز میں خطرہ بڑھا تو سپلائیز متاثر ہوں گی. اگر سیز فائر برقرار رہا، مذاکرات بحال ہو گئے تو آئل پرائسز سٹیبلائز ہو جائیں گی اور کافی حد تک نیچے آ جائیں گی. مختصر یہ کہ کوئی بھی فریق وہ پہلا کردار نہیں بننا چاہتا جس پر دوبارہ جنگ شروع کرنے کا الزام ہو. دوبارہ جنگ شروع کرنے کی خواہش نہ امریکہ میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ امریکہ کی سکت ہے، نہ ایران کی سکت ہے. عملاً سکت ضرور ہے لیکن اندر سے ٹوٹ ہو چکی ہے یہ سکت، کیونکہ اب بہرحال دونوں طرف وسیع رائے یہ ہے کہ بات چیت ہو اور اس مسئلے کا مذاکراتی حل نکلے. یہ سوچ شاید سیز فائر کو کچھ دن اور بڑھا دے گی، لیکن موجودہ حالات میں امن اگلے بحران کا، اگلے کرائسس سے پہلے کا ایک عارضی وقفہ محسوس ہو رہا ہے.